آج پہلی شعبان اور بدھ کا دن ایک ساتھ آ چکے ہیں، اور شعبان کا یہ بہت بڑا دن ہے۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ شعبان کی یکم تاریخ اور بدھ کا دن ایک ساتھ آ جائے۔ آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی پہلی تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ یہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جو برکتوں اور رحمتوں والے ہیں۔ اس دن کا سب سے خاص اور سب سے طاقتور عمل جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، پورا سال ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں ملتے رہتے ہیں۔ بے شک ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس لیے آج وہ مبارک گھڑیاں ہیں، آج وہ مبارک لمحات ہیں۔ جس نے ان سے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ بہت سارے لوگ یہ دن بڑی سستی میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جن لوگوں تک، جن دوستوں تک یہ پیغام پہنچے وہ آگے اپنے تمام دوستوں تک لازمی شیئر کریں۔ بہت سارے دوست مجھے کمنٹ کر رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا طاقتور عمل بتا دیا جائے جس سے ہماری زندگی بدل جائے۔ اور دوستو، یہ وہ عمل ہے جو تمہاری زندگی بدلے گا۔ انشاءاللہ تمہارا مقدر سنوار دے گا، تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اس لیے یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دن بنائے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں جس کو بعض دنوں اور بعض راتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ اور ان دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے جو شعبان کی پہلی تاریخ اور بدھ کا بہت بڑا دن ہے۔ اس لیے اس کا یہ بڑا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی یہ دن بڑا ہے، اسی طرح اس دن کا یہ وظیفہ بھی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس مالک کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر وہ عظیم الشان مبارک اور مقصود گھڑیاں عطا فرمائی ہیں جس کا انتظار اللہ والے، اولیاء اللہ اور تمام اہل ایمان پورا سال بڑی ہی حسرت اور طلب کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج فضاؤں میں ایک الگ ہی نور ہے، آج خوشبو کا ایک الگ ہی عالم ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کا پہلا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آج یکم شعبان کا وہ مبارک دن ہے جس کی عظمت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دنیا کے جس کونے میں آپ موجود ہیں، یکم شعبان کی یہ پہلی مبارک صبح، یہ پہلا دن، یہ پورا مہینہ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس یکم شعبان کے صدقے، اس پاکیزہ مہینے کے آغاز کے صدقے، میرے جتنے بھی دکھیاری، پریشان، تنگ دست، مقروض اور مصیبت زدہ بہن بھائی اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان تمام کی تکلیفوں کو لمحوں میں خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں یکم شعبان کے حوالے سے ایک ایسی خاص بات، ایک ایسا انمول راز اور ایک ایسا طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں ہمارے اکابرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں، جو خوش نصیب شعبان کی پہلی تاریخ اور بدھ کے دن بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ پورے سال کے لیے اس کے رزق، اس کی عزت، اس کی دولت کا ضامن بن جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں عرش معلیٰ سے پورے سال کے رزق، دولت اور خوشحالی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بندہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے اور اس کے گھر کی دہلیز سے کبھی برکت رخصت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے وہ بند تالے کھل جائیں جو برسوں سے بند پڑے ہیں، اگر آپ بھی اپنے مسائل، گھریلو جھگڑوں اور ذہنی پریشانیوں کا فوری اور حتمی خاتمہ چاہتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ پورے سال رب کی رحمتوں و برکتوں کا بادل آپ کے گھر پر برستا رہے، تو آج یکم شعبان بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے میں دیر نہ کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے سوئے ہوئے نصیبوں کو اس طرح جگا دے گا کہ دنیا دیکھے گی اور آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ماہ شعبان کی عظمت، اس کی برکت کو کون نہیں جانتا۔ یہ وہ مہینہ ہے، آج وہ مبارک وقت ہے جب رب کی ایک نظر رحمت کسی گنہگار بندے پر پڑ جائے تو اس کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں رہتی، اس کے گھر سے فقر و فاقہ اور غربت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور اس کی نسلیں آباد اور شاداب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی اس خاطر نظر کرم کے امیدوار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی بھی قیمت مت چھوڑیے گا۔ یکم شعبان کا دن قبولیت کا وہ خاص دن ہے جس کی مثال 12 مہینوں میں نہیں ملتی۔ ویسے تو شعبان کے تمام دن ہی نورانی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن جب شعبان کی پہلی تاریخ آتی ہے، اس کی برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کی تلخیوں سے، زمانے کی بے رخی سے
اکتا چکا ہے، اگر کوئی حالات کی چکی میں پس کر تھک چکا ہے، اگر کوئی تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کے دہانے پر ہے، یا کسی بڑی ناگہانی مصیبت نے اسے مکمل طور پر مایوس کر دیا ہے، اگر وہ بے بس، لاچار اور تنہا ہو چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا نیا موڑ آئے جہاں سے اسے کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو آج یکم شعبان بدھ کے دن دنیا جہاں کے تمام فضول کام، تمام تفریحات، تمام فکریں ایک طرف رکھ کر آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، ماہ شعبان کی ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ قبولیت کا سمندر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ رب کی وہ خاص نوازشیں لاتا ہے جو صرف خاص بندوں کے حصے میں آتی ہیں۔ شعبان کے مہینے کی قبولیت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے پہلے دن سچے دل سے آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے مالک سے کچھ مانگتا ہے تو رب کی غیرت یہ گوارا نہیں ہوتا وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ موڑ دے۔ جس طرح شعبان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، بالکل اسی طرح یکم شعبان کا دن تمام دنوں سے افضل، ببرکت اور دعا کی فوری قبولیت کا دن ہے۔ آج وہ بندہ بڑا ہی مقدر والا ہے جو یکم شعبان کو یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بگڑے ہوئے کام سنوار لے گا۔ آج اس گھڑی میں اس وظیفے کو پڑھا جائے، اب اس کے گھر کی دیواریں بھی اللہ کی رحمت کی گواہی دیں گی اور پورے سال کے لیے وہاں رزق کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بہن بھائی جو قرض کی ایسے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے، جس پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا قرض ہے، اس سے دور دور تک ادائیگی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جس کے اپنے خون کے رشتوں نے، اس کے بہترین دوستوں نے مشکل وقت میں آنکھیں پھیر لی ہیں، لوگ روزانہ اس کے دروازے پر آ کر اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، تو میرے کہنے پر آج یکم شعبان بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ کروڑوں کے قرض کو اتارنے کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ یکم شعبان بدھ کے دن اس وظیفے کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے مجھے ان ناموں سے پکارا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اب اس کی حاجت پوری کرنا میرا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کے آپ سے راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو ٹونا، بندش اور حسد کرنے والوں کے وار ناکام ہو جائیں، تو آج یکم شعبان بدھ کے دن اس وظیفے کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد سمجھ کر پڑھ لیں۔ اسی طرح وہ نوجوان جو ڈگریوں کے انبار اٹھائے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے، کام چلتے چلتے رک گیا ہے، جو کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن ترقی نہیں مل رہی، آج یکم شعبان کی برکت کا صدقہ وہ نوکری، وہ عہد اور کامیابی جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ حالات سے ہارا ہوا ہوتا ہے، لیکن آج شعبان کا وہ دن ہے جب کائنات کا بادشاہ خود صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس سے میں عطا کروں۔ وہ رب جب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے گنہگار ہیں، وہ اپنی رحیمی کا صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہمیں یہی مانگنے کا ہنر سیکھنا ہے۔ آج یکم شعبان بدھ کے دن رب کے سامنے ایک فقیر کی طرح بیٹھ جائیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور ببرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج یکم شعبان بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یکم شعبان کا یہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ باوضو ہوں اور کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، تاکہ آپ کا تعلق رب سے براہ راست جڑ جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کسی بھی عمل کی بنیاد درود پاک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کی دعا کو نور کے تھال میں رکھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یا پھر آپ سب سے چھوٹا اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سے سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے، سب سے زیادہ پسند کرتے۔ اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ایک مرتبہ
درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنے ذہن میں اپنی اس بڑی پریشانی یا حاجت کو لانا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں طاؤس تسبیحاں پڑھا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کر لی، طاؤس اور تسبیحاں پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج یکم شعبان بدھ کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے۔ جب آپ یکم شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی روح کو پاک کر دے گی، آپ کے رزق کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس سے نہایت سکون اور محبت سے پڑھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی بنیاد بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، اللہ کی پیاری اور لاڈلی تسبیح بھی ہے، ایمان میں داخل ہونے کا راستہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ یکم شعبان کو جب بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یہ سورت دشمنوں کی زبان بند کرنے، جادو کے اثرات کو ختم کرنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اب اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی پوری کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے، رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ استغفار وہ مبارک کلمہ ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہمارے گناہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب آپ یکم شعبان کو 313 بار سچے دل سے تڑپ کر توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے ایسے کھولے گا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ استغفار کرنے والے کبھی بھوکا نہیں مرتا، استغفار کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے
100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 313 بار۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار وہی درود پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی نظریں جھکائیں، اپنے مالک سے وہ سب کچھ مانگ لیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے لیکن اس کے نزدیک ایک کن کا محتاج ہے۔ آج یکم شعبان ہے، آج مانگنے کا دن ہے، آج ہر معراج پانے کا دن ہے۔ ناظرین، شعبان کی یہ مبارک گھڑیاں بار بار نہیں آتی، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ، یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے، اس لیے ابھی وضو کریں، پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ آپ کے گناہ دیکھتا ہے نہ آپ کی شکلیں، وہ بس آپ کا ٹوٹا ہوا دل اور تڑپ کر مانگی ہوئی دعا دیکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اس دن اسی کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام برکتوں سے مالا مال کر دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ناظر و نگہباں ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔